جب پتہ چل جائے گا کہ ہر چیز میں مہک ہے، ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے اثرات، اس لیے علم والے خدا کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ انہی چیزوں میں کھوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایک سے دوسری کو جنم دیتی ہے چیز، جب ایک سے دوسرا پیدا ہوتا ہے تو پھر خدا کا، ٹھیک ہے، ریسرچ تمہیں خدا تک لے کر کبھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، اس لیے لوگ روشنیوں کے جال میں ہی پھنس جاتے ہیں، نکل ہی نہیں پاتے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ ہر روشنی اثر رکھتی ہے کیا، پھر اس کے بھی اثرات، مہک کے بھی اثرات ہیں، روشنی کے بھی اثرات ہیں، ٹھیک ہے، ہوا میں بھی اثرات ہیں، پانی میں بھی اثرات ہیں، تاثیر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کس کے پسینے کی کیسی تاثیر ہے، پسینے میں بھی اثرات ہیں، ٹھیک ہے، بندہ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے وہ اثرات کا انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ جناتی اثرات ہیں، چاہے وہ علمی اثرات ہیں، چاہے وہ اسمی اثرات ہیں، تاثیریں کیا، جس طرح ارکیات، جڑی بوٹیاں، اب ارکیات کی تاثیر اور ہے، جڑی بوٹی کی اور ہے، نمکیات کی اور ہے، ٹھیک ہے، اب لوگ علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جڑی بوٹیوں کے نمکیات سے بھی علاج ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ جڑی بوٹیوں کا عرق نکال کے اس میں نمکیات جو ہوتے ہیں ان سے دوائیاں بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، وہ بھی علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہر چیز میں دیکھنا تو کوئی ایسی چیز نہیں تمہیں دنیا کائنات میں ملے گی کہ جو تمہارے لیے علم نہ ہو، مگر فرق کیا، اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ اس میں اثرات کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، ٹھیک ہے، نیچے جیسے ہم غوث کا نام لیتے ہیں، بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ہمیں فائدہ بزرگوں کے نام سے کیوں ہوتا ہے، حتیٰ کہ بزرگ تو دنیا سے چلے گئے، جب ہمیں علم مل گیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور دنیا سے چلے جانا، اور اس کے بعد وہ کسی کے کام نہیں آئے گا، پھر ہمارے کام کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام لینے سے اس میں تاثیریں ہوتی ہیں، نام کی تاثیر کی وجہ سے کام ہوتا ہے، سمجھئے، وہ نفس آ کے ہمارا کام نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی ولی آ کے ہماری مدد نہیں کرتا، مگر اس کے نام کی تاثیر جو ہوتی ہے اس سے ہمارا کام ہوتا ہے، ہمیں شفا مل جاتی ہے، ہمیں مدد مل جاتی ہے، ہمیں غیبانہ راحت مل جاتی ہے، ہمارا قلب اطمینان پا لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اشارہ مل جاتا ہے، ہمیں خواب میں بشارت مل جاتی ہے، جب بزرگوں کا نام لے رہے ہوتے ہیں، وہ نام کی تاثیر ہے، کیا ہے، اب ہم یا علی کہہ رہے ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اگر ہم نفسی طور پہ یا علی مدد کہتے ہیں یعنی کہ ہمیں تاثیروں کا علم نہیں ہے، کیا نہیں ہے، تو ہم جہالت میں کفر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کو جہالت سب سے بڑا کفر ہے،
ٹھیک ہے؟ انسان کو علمی طور پر ناموں کی تاثیر کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے نام میں کیا تاثیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ علم جو ناموں کی تاثیر بتائے گا، ناموں کی پیروی بتائے گا، ناموں کی طاقت بتائے گا اور ناموں کی عظمت بتائے گا، اس عظمت کی وجہ سے بھی ہم جب نام لیتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی عظیم کرے گا، پاک کرے گا، راحت دے گا، نام کی بدولت، کیونکہ اللہ نے ان ناموں کو پسند کیا ہوتا ہے، پسند۔ اب ایک نفس ہے، ایک نام ہے، نام کی تاثیر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مسخر ہونا، کس نام کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے کہ تباہ کی ہوئی ہے، اس نام کی تباہ کون کون کرتا ہے؟ ایک ہے نفس کی تباہ تو کہیں جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نام کی بھی تباہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ فلاں کا نام لوگے تو جو اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ تمہیں عزت دیں گے، کیا دیں گے؟ نام کی وجہ سے عزت، کیا؟ ذات سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے حدیثیں ایسی ہیں کہ تم اگر اپنے بچوں کا نام اللہ کی پسند کے ناموں سے کوئی نام رکھو جن ناموں سے اللہ محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، اگر تم اپنی اولاد کے وہ نام رکھو گے تو اللہ اس نام کی برکت سے بھی تیرے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ثابت ہوا ناموں کی برکت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں پتا چل گیا کہ ناموں کی برکت سے جنت حاصل ہو سکتی ہے، اگر تمہیں علم برکت کا ہو کہ کس نام میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم پھر نام لینے میں کفر نہیں سمجھو گے، برکت کے طور پہ لو گے، برکت کے طور پہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پسندیدہ اللہ کے نام ہیں، یعنی کہ اللہ کے نور کے پردوں میں لکھے ہوئے، یعنی جنت میں لکھے ہوئے، یہ پہلے ہی لکھے ہوئے ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ ابھی اللہ نے ان کو زمین پر نہیں بھیجا، نہ انہیں کوئی نفس دیا، مگر نام اللہ نے پہلے لکھے، پسند۔ اب حدیث میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی ہستیاں، کون سے بزرگ، کون سے نبی جن کے نام پہلے ہی لکھے ہوئے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں، جن سے وہ محبت کرتا تھا، ان کے ناموں کی تاثیر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جب ہم وہ نام لیتے ہیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، تو اللہ اس نام کی برکت سے ہمارے کام کر دیتا ہے، کرتا اللہ ہے۔ وہ نام خود سے ہمارے کام نہیں کر سکتے، اللہ نے ان ناموں میں برکت رکھی ہوئی ہے، جس رب نے رکھی ہوئی ہے تو اس رب نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تاکہ تم وہ نام لے کر برکت والے بن جاؤ، احترام اور عزت والے بن جاؤ، اور ان ناموں کی قدر کرو جو اللہ کے پسندیدہ نام ہے، جن کو نبی پسند کرتا ہے، اللہ پسند۔ تو جس نام کو نبی نے پسند کیا وہ نام اللہ کی پسند سے ہی پسند کرتا ہے، تو نبی کی اپنی پسند کوئی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نبی کی پسند ہی تو میری پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम उसी चीज को, उसी नाम को पसंद करता है जो मैंने दिखाया होता है। यानी कि अपनी पसंद अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई होती है कि ये नाम मैं पसंद करता हूँ, इसलिए उन नामों से हमारे काम हो जाते हैं। अल्लाह में क्या, मेरी पसंद वाले नाम। फिर हदीस, जो अल्लाह की पसंद को अपना लेता है अल्लाह उसकी पसंदें उसके कदमों में डाल देता है। ठीक है, फिर हमारे काम मुरादें पूरी होने लग जाती हैं, रास्ते अल्लाह बनाने लग जाता है, आसानियाँ करता है। किन नामों से? जो अल्लाह के पसंद नाम है। और बुजुर्गान दीन के, आले पाक के और सहाबा इकराम के और अंबिया इकराम के अल्लाह के पसंद से नाम रखे जाते हैं, अल्लाह के। और मुसलमान को भी यही हुक्म है कि तुम भी अपनी औलाद के अपने उन नाम रखो, मगर वही नाम रखो जो अल्लाह रसूल को ज्यादा पसंद, ताकि तुम्हारे नाम रखने से तुम पाकी वाले हो जाओ। क्योंकि अल्लाह को ये नाम पसंद क्यों है कि ये नाम पाकी वाले नाम है, जन्नत से आए हो। तो उन नामों की भी तासीरें होती हैं, उस तासीर की वजह से हमें शफा मिल जाती है। ठीक है, तो ये नफ्स हमें नहीं कुछ दे रहा। ठीक है, नफ्स हमें कुछ नहीं दे रहा। क्यों? कि नफ्स की पूजा हम नहीं करते। ठीक है, हम नामों से अजमत पाते हैं। इसलिए हदीस में अच्छे नाम रखो, और जब भी किसी मुसलमान को पुकारो तो अच्छे नामों से पुकारा करो, ताकि उस नाम की उसे तासीर मिले, और उसे आगाह करो कि तेरे नाम का मतलब क्या है और ये क्यों पसंद किया गया है, ताकि तुम में वही चीजें पाई जाए जो इस नाम की अजमत के लायक हो। तो अपने नाम की हुर्मत का पासदार भी होना। तो नाम की हुर्मत का भी पता चला कि जब हम औलाद का या अपना नाम रखते हैं तो उस नाम की हुर्मत का भी हमने लाज रखना है कि हमने ये नाम क्यों रखा था, किस लिए रखा था, किसकी मोहब्बत में रखा था, किसकी चाहत में रखा था, और क्या समझ के रखा था। वो नाम की तस्वीरें अपनी औलाद को बताना कि इस नाम के ये मायने हैं, मकसद हैं, अल्लाह के यहाँ इस नाम का ये मुकाम है। तो अपने आप को उस नाम की बदौलत बदल ले। जब हम अपने नाम के हिसाब से अपनी जिंदगी को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे नाम की तासीर हमारी जिंदगी में है या नहीं। ठीक है, इस तरह नाम से सितारों का इल्म लोग देखते हैं कि इस नाम के सितारे का क्या काम है, क्या वो तासीर ये नाम किसे मिल रही है, या इस पर जादू बंदश टूना हो गया कि वो वाकफ ही नहीं है अपने नाम की अजमत से, और वो अब अजीम नहीं बन रहा। इसको इल्मे सितारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए नाम पूछे जाते हैं माँ बाप का साथ, ताकि आधार निकाल के उसके सितारे का पता लग सके, और वो सितारा कौन सा है, ज़वाल में है या कामयाबी की मंजिल में है। तो नाम की तासीर से पता चलता है, नाम की तासीर से। इसलिए हम जब किसी को पुकारते हैं
ٹھیک ہے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام ہے، اب اس نام کی تاثیر سے ہمارے کام ہوتے ہیں۔ حضرت علی کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہماری مدد کے لیے، ٹھیک ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نام ہی ان کا ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ اس تاثیر کی وجہ سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے نام میں ہی برکت رکھی ہوئی ہے، نام میں ہی فضیلت رکھی ہوئی ہے، نام میں ہی نور رکھا ہوا ہے، نام میں ہی پہچان رکھی ہوئی ہے، اور نام میں ہی بلندی، معرفت اور حقیقت رکھی ہوئی ہے، اور نام میں ہی تاثیر اور تعریف رکھی ہوئی ہے، اور نام میں ہی پسند رکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہمیں معلوم ہوں گی تو ہمیں اس نام کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے نام میں کیا کیا خوبیاں رکھی۔ جو حضرت علی کے نام میں خوبیاں ہوگی وہ نام لینے والے کو اللہ انہی خوبیوں سے نوازے گا۔ تو اللہ نے ہی تو خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، اسی لیے کہ لوگ خوبی والے نام سے خوبی والے بن جائیں۔ تو حضرت علی کے بارے میں جب جانیں گے کہ اس نام کا کردار کیا ہے اسلام میں، تو جان جائیں گے کہ یہ نام کتنا عظیم ہے، کتنی عزت اور پاکی والا نام ہے، کتنا قرب والا نام ہے، کتنی سلامتی والا نام ہے، کتنی پہچان حق والا نام ہے، کتنا عدل والا نام ہے۔ تو وہی نام کی تاثیر سے تمہاری اللہ مدد کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نفس کے ذریعے نہیں کر رہا، کیا نہیں کر رہا، نام کے ذریعے بھی تیری مدد ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے نام میں بھی مدد کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، جسے تاثیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کے نام میں 40 انبیاء کرام کی تاثیر ہے آپ کے نام میں، کہ جو ان کی طریقے عظمت زندگی حق میں جو انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا اور اللہ کو راضی کیا، وہ تاثیر حضرت علی کے نام میں۔ تو اس لیے نام لینا کا حکم ہے کہ تم بھی علی جیسا ہو جا اور وہی کام کر جو علی اللہ کے لیے کرتا تھا، محبت کرنے لگ جا، کس سے؟ رسول سے اور خدا سے۔ اس نام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت ہے، اس نام میں پاکی ہے، اس نام میں مدد ہے، اس نام میں کرم ہے، اس نام میں جو یہ نام لے اس کے پہ اللہ اپنا کرم کر دیتا ہے، اپنی مدد کرتا ہے، اپنا فضل کرتا اللہ۔ یہ تاثیر اللہ نے ہی ناموں میں رکھی ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ہم نام لیتے ہیں، یہ نام کی وجہ سے جو اللہ میں پاکی اور نور عطا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا عطا ہوگی کہ علی کے نام سے تیرے دل میں اللہ نور پیدا کرتا ہے جب تو محبت میں علی کی نام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت لازم ہے، اور محبت میں ہی نام رکھے جاتے ہیں، اور محبت میں ہی نام لیے جاتے ہیں، اور محبت میں ہی ناموں کی تاثیر کا علم حاصل کیا جاتا ہے، تاکہ ہم کہیں دھوکہ تو نہیں کھا رہے۔ اس لیے محبت میں علم والا ہونا لازم ہے، اور اگر علم والا نہیں ہے اور صرف محبت کر رہا ہے، علم نہیں رکھتا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نفس، ٹھیک ہے۔ نفس بھی محبت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مگر اللہ نے اسے علم سے اندھا رکھا ہوا ہے، آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، سماعت نہیں دی۔ جس طرح
जानवर भी मोहब्बत करते हैं, उनमें भी इंसियत पाई जाती है, मगर अल्लाह ने उन्हें इल्म नहीं दिया और इल्म की वो तासीर से यानी कि इल्मी पहलू से वो वाकिफ नहीं है। उन्हें नहीं पता कौन से इसम में क्या बरकत है, कौन से इसम से क्या अल्लाह की मोहब्बत है और कौन से इसम को अल्लाह अपने इसमों से इसम कहता है कि मेरे नामों का एक नाम है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो ये तस्वीरें होती हैं, क्या होती है? तो हमारे ये जो सूफिया इकराम है, ये जो फैज़ पाते हैं इसको तासीर कहते हैं। जैसे जिस्म में रूह की तासीर होती है कि जिस्म ताज़ा रहता है और रूह जब निकल जाती है और जिस्म अकड़ जाता है, नरमी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब हम नामों की तासीर देखेंगे तो उस नामों की वजह से हमारे दिल में जिसका हम नाम लेते हैं उसकी वजह से नरम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कोई उस नाम से हमें कोई काम कहता है तो हमारे दिल नरम होते हैं, हम उसका काम कर देते हैं नाम से। ठीक है, क्योंकि मोहब्बत होती है उस नाम से। क्या तो कोई वो नाम लेके हमसे कोई मांगता है, कम सदका खैरात फतराना उसे दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह अल्लाह भी बांटता है अपने दोस्तों के नाम से और दोस्त बांटते हैं अल्लाह के नाम से। इसको बांटना कहते हैं, खुदाई का दावा नहीं करना। क्या नहीं करना? ठीक है, अल्लाह की ये मददगार है, अल्लाह इनका मददगार है। ठीक है, ये भी अल्लाह के नाम से करते हैं, अल्लाह इनके नाम से करता है इज्जत देने के लिए। क्या? इज्जत देने के लिए कि कोई ये ना कहे अल्लाह को इतनी इज्जत दे रहा, अल्लाह ने तुम्हें क्या इज्जत दी है? ठीक है, तुम अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के नाम देते रहे, जब अल्लाह से हमने तेरे नाम का मांगा तो उसने दिया ही नहीं। फिर अल्लाह उनके नाम का तुम्हें देता है, ये उसकी शान है अल्लाह की। ठीक है, क्योंकि तूने भी जो दिया अल्लाह के नाम का दिया। अल्लाह तुमसे ज्यादा देने वाला है, कादिर है, वो भी तेरे नाम का देता है। नाम का क्या है? नफ्स के लिए नहीं है। इसलिए सदका खैरात नाम से किया जाता है, कुर्बानी नजर न्याज नाम से की जाती है। हमें भी पता होता है फला आदमी दुनिया से चला गया है मगर उसका नाम मौजूद है। ठीक है, वो नाम की मौजूदगी ही उसके लिए अल्लाह ने बख्शिश और करम रखा होता है कि लोग उसे याद करते हैं। अब जिस तरह की उसने जिंदगी गुजारी होगी लोग उसी तरह उसे याद करेंगे। करम वाली जिंदगी होगी तो लोग करम से याद करेंगे, यानी इनाम वालों जैसी जिंदगी होगी तो लोग उसे इनामों से याद करेंगे। अगर गज़ब वालों की जिंदगी होगी तो लोग उनके जुल्म और गज़ब से याद करेंगे। ठीक है, उनकी याद से ही तुम्हें इनाम पा लेते हैं। ये शान है।